جب اللہ تمہیں بہت زیادہ دولت اور عزت دینے لگتا ہے تو پہلے تمہیں تنگ دستی سے آزماتا ہے۔ جو انسان دولت آنے سے پہلے عاجزی سیکھ جاتا ہے وہ امیر ہونے کے بعد کبھی مغرور نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں دینے سے پہلے تھوڑا انتظار کرواتا ہے تاکہ تم اس رزق کو سنبھالنے کے قابل بن سکو۔ تمہاری موجودہ تنگ دستی دراصل ایک تیاری ہے۔ اللہ تمہیں اندر سے مضبوط بنا رہا ہے۔ جب دنیا تمہاری محنت کو نظر انداز کرے سمجھ لو اللہ تم پر خاص نظر رکھے ہوئے ہے۔ صبر سے کام لینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، اس کا رب اس کی خاموش محنتیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر بند ہوتا ہوا راستہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی بہت بڑا راستہ کھلنے والا ہے۔ جو انسان تکلیف میں ٹوٹتا نہیں وہی اللہ کی نعمتوں کو سنبھالنا سیکھتا ہے۔ جب تمہاری آنکھوں میں خاموش آنسو آئیں تو سمجھ لو تمہاری قسمت کا نیا باب لکھا جا رہا ہے۔ تمہاری اس مشکل کے اندر ہی تمہاری آنے والی بڑی دولت اور کامیابی چھپی ہے۔ جب تمہاری نیت میں خلوص اور صبر آ جائے تو رزق تمہاری طرف خود چل پڑتا ہے۔ اللہ کسی کو یک لخت نہیں نوازتا، وہ پہلے انسان کے دل کو بڑا بناتا ہے۔ جو انسان اپنی بے جا خواہشوں کو مار دیتا ہے وہ اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو جگا لیتا ہے۔ دولت اس انسان کے پاس ٹھہرتی ہے جس کا بھروسہ اپنی چالاکی پر نہیں بلکہ رب پر ہوتا ہے۔ تم جتنی شدت سے محنت کرو گے اتنی ہی بے حساب نعمتوں سے نوازے جاؤ گے۔ تنگ دستی کا وقت دراصل ایک عارضی مرحلہ ہے اور ہر امتحان کے بعد ایک بڑا انعام ہوتا ہے۔ جو اپنے رب پر سچا یقین رکھتا ہے اس کے نصیب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جب تک انسان کے اندر شکر گزاری نہیں آتی رزق کے بڑے دروازے نہیں کھلتے۔ امیر ہونا نصیب کی بات ہے لیکن رزق میں برکت ہونا نیت کی پاکیزگی پر منحصر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دولت اور بڑا رزق ملنے سے پہلے یہ 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 1، تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ تمہیں اونچا مقام دینا چاہتا ہے تو تمہارا وقت فضول محفلوں اور فضول کاموں سے بچا لیتا ہے۔ نمبر 2، صبر کا امتحان۔ رومی فرماتے ہیں تنگ دستی وہ خاموش امتحان ہے جس کے بعد رب کی بے حساب رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 3، ناکامی کا سامنا۔ ناکام ہونا کوئی ہار نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو تمہیں آنے والی بڑی کامیابی کو سنبھالنا سکھاتی ہے۔ جب تمہاری زندگی میں حالات کٹھن ہوں تو سمجھ لو کہ تمہارے دروازے پر اللہ کی بڑی نعمت دستک دے رہی ہے۔